دن کو رات بنائے، خشکی اور تری کا خالق ہے، ہواؤں کو چلانے والا ہے، بارشوں کا اتارنے والا ہے۔ وہ اللہ جو اپنی قدرت سے سارے جہان کے نظام کو چلا رہا ہے اور سارا جہان اس کے حکم کے تابع ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جیسے پیدا ہونے کے لیے سب اللہ کے محتاج ہیں، ایسے چلنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ جو کتنی اچھی پیدائش، کتنی اچھی تخلیق ہے، ہر چیز کو جو وجود بخشا ہے اس میں اس کا حسن جھلکتا ہے اور وہ اسی طرح اچھا لگتا ہے۔ گلے کو جو صورت تھی اس کے ساتھ وہ اچھی لگی، گھوڑے کو جو صورت تھی اس کے ساتھ وہ اچھی لگی، اور وہ اللہ جس سارے نظام کو لپیٹے گا، سارے نظام کو اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یہ سورج کو بے نور کر دے، اس کے سارے نظام کو لپیٹ دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آئے گی اللہ سورج کو اٹھا کر سمندر کے بیچ میں پٹک دے گا، چھٹی ہو جائے گی، چاند کی چھٹی، ستاروں کی چھٹی، سورج کی چھٹی، آسمان کی چھٹی، زمینوں کی چھٹی، نظام لپیٹ دے۔ یہ سب اللہ کے نشان لوگوں کے قبضے قدرت میں ہے، اس سے باہر نہیں، اس سے خارج نہیں۔ اس اللہ نے اپنی قدرتوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اپنی کتاب بتائی، اس میں اپنا تعارف کیا، اس میں سمجھا کہ تم سب کے سب میری طرف واپس لوٹ کر آؤ گے، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، یہ اس دھوکے میں نہ پڑو۔ یہ سورج جیسے چڑھتا ہے ویسے ڈوبتا ہے، چاند جیسے آتا ہے ویسے جاتا ہے، روشنی جیسے آتی ہے ایسے اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا آتا ہے اس کے بعد روشنی آتی ہے۔ یہاں کے کسی نظام کو بھی پائیداری نہیں ہے، پائیداری صرف ہماری ذات کو ہے، ہمارا بننے میں ہے۔ اس لحاظ سے تم سب نے میرے پاس آنا ہے، اس دنیا میں چند روزہ زندگی عطا کی ہے، یہ دارالابتلاء ہے، دارالامتحان ہے، اس لیے سمجھانے کے واسطے اللہ نے نبی بھیجے، بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، ان کو رحمت اور رحمت سے بھرپور زندگی عطا کی، ایک ایک انسان پر نبی محنت کر کے اس کو یہ بات سمجھا، اور اس سمجھانے میں نبی کیا کہتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ مالا، ہم تم سے اس کے بدلے میں نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ مال چاہتے ہیں، نجزی الا ہمارا بدلہ اللہ، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ حضرت جو قوم میں اس بات کی محنت کی، آقائے وعالم تاجدار مدینہ ختم الرسل امام الانبیاء سرور کونین آپ کا خلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی محنت کی اور عرض کیا کہ سن 10 نبوی تک 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مکہ میں رہے، صادق اور امین کے لقب سے جانے اور پہچانے گئے، آپ کی عزت اور توقیر کی گئی، آپ کا احترام بجا لایا گیا، آپ کا خیال کیا گیا، اور جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی،
پر، آپ کے ماننے والوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکا گیا، مٹی ڈالی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی سالجانی کو طلاق دی، انتہا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ شہر ابی طالب میں 3 سال قید و قتل کی ضرورتیں آپ کے خاندان، آپ کے ماننے والوں کو اٹھانی گئی، اور پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش، وہاں سے واپس آئے سن 11 نبوی میں، سن 11 نبوی میں جب مصائب اور تکالیف کی انتہا ہو چکی اور ذلتوں اور رسوائیوں کے اعتبار سے باطن نے اپنا پورا زور صرف کر کے اللہ کی راہ میں آپ کو ستایا اور پریشان کیا، تو بعض روایات میں شعبان کا آتا ہے، بعد میں شوال کا آتا ہے، بعد میں رمضان کا آتا ہے، لیکن غالب کو یہ کہ 27 رجب کو سن 11 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے معراج عطا فرمایا۔ یہ ذات الہی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرائے گا اللہ اس کو اٹھائے گا، جو اللہ کے لیے ذلت کو برداشت کرے گا اللہ اس کو عروج بخشے گا۔ یہ ذات الہی ہے، جو اللہ کو دو گے اللہ اس سے بہتر آپ کو دے گا۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرے گا۔ آپ نے اللہ کے لیے سرداری کو چھوڑا، آپ نے اللہ جل شانہ کے لیے مالداری کو چھوڑا، آپ نے اللہ جل شانہ کے لیے عزت کے راستوں کو چھوڑا، آپ نے اللہ جل شانہ کے لیے قوم قبے قبیلے کو چھوڑا، آپ نے اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ساری ظاہری مادی اسباب کے اعتبار سے نسلوں کو چھوڑا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو محروم مایوس نہیں کیا، آپ کو معراج کی دولت سے نوازا۔ ویسے تو معراج کا تعلق اور تذکرہ معجزات کے ضمن میں ہوگا، لیکن یہاں چونکہ ایک تسلسل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اعتبار سے، اس لیے جب بات عرض کرتا ہوں، یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں کے اعتبار سے ہوئی۔ یہ بات بالکل اپنے ذہن اور دل دونوں کو کھول کر سنیں کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں کے اعتبار سے ہوئی۔ سائنس کے پجاری، عقل کے مقلد، اور کسی کی تکلیف نہیں کرتے، کہ کسی کی تکلیف نہیں مانتے، کسی کی بات نہیں مانتے، ہم کسی کی تکلیف نہیں، لیکن عقل کی تکلیف کرتے، جو عقل کہتی ہے وہ مانتے، جو نقل میں آئے اس کو نہیں مانتے، وہ ماننا مشکل ہے، لیکن جو عقل میں آئے اس کو مانتے، اور جو عقل میں آئے اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ عقل کے پجاری، عقل کے مخالف، وہ کہتے ہیں ایک انسان کا آسمانوں پر جانے کیسے ممکن ہے؟ اپنی عقل سے سوچتے ہیں۔ ہمارے آقا فخر رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن پاک میں بھی آیا، عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں اللہ جل شانہ نے یہود کے ہاتھوں سے بچا کر بغیر چھت پائے وہاں شام کے علاقے سے اٹھائے، آسمانوں پر لے کے گئے، وہیں عیسیٰ علیہ السلام لے رہے، زندگی کو روک دیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کو روز قیامت میں دوبارہ نزول فرمائیں گے، وہیں 33 سال کی عمر ہوگی۔ کتنی عمر ہوگی؟ آسمانوں
ہم جو ایک دن نہیں لیتا 100 سال تک رہنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں لم یتزنا، اس میں کوئی تغیر نہیں آیا، آنا ویسے کے ویسے پڑا ہوا ہے۔ وانظر الی حمارک، گدھے کو دیکھو، گدھے کا نام و نشان نہیں، گدھے کا نام و نشان نہیں، مٹی ریلا ریلا ہو چکا، بگڑ چکا ہے۔ اللہ نے نشان ہو گیا، اپنی قدرت دکھائی اور سارے ضرور کو جمع فرمایا، ہڈیاں بنی، آپس میں جڑی، اس کے بعد آج یہاں پہ گلا بنا، اس پر گوشت چڑھا، زندہ گلا کھاؤ۔ ہم کرنا چاہیں جو کھانا ایک دن نہ بچے 100 سال میں خراب نہ ہو، جو گلا کئی دن تک زندہ رہ سکتا ہے، ریزا ریزا ہو چکا، اس کو ہم نے بکھیر کے اس کے بعد دوبارہ سمیٹ کے گلا بنا کے کھڑا کر دیا۔ اصحاب کہف قرآن کہتا ہے 302 برس غار میں سوئے، باہر کی دنیا پلٹ گئی، انقلابات زمانہ نے اس ہمارے پاکستان میں 60 سال میں کتنے حکمران آگے چلے گئے، 60 سال میں 63 سال میں جو بھی، اس میں کتنے آئے کتنے چلے گئے، کتنے بھی مشکل ہے، ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا، چلتے چلے گئے۔ ایسے ہی وہاں 302 برس میں کتنی حکومتیں آئیں، کتنی چلی گئی۔ یہ جیسے اس غار میں جا کے سوئے تھے، جس حیت میں سوئے تھے، 302 برس کے بعد اللہ نے اٹھایا، بالکل ویسے کے ویسے آئے نقشہ بدلا ہوا، ان کو پتہ نہیں۔ تو بہرحال اللہ شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، قرب قیامت میں وہی 33 برس کی عمر میں اللہ ان کو اتارے، یہاں پھر وہ شادی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کے امتی برکت، آپ کی نیابت میں آپ کی خلافت کو آپ کی نبوت کے اعتبار سے آپ کے دین کی ترویج اور ارشاد میں جہاد کو افتتاحی کریں گے، یہاں شادی کریں گے، بچوں کے 40 برس ہو رہیں گے۔ تو اللہ کے نشانوں کے لیے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ماں جسم و روح کے لے جانا مشکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معراج ہے روحانی کی، یہ پروفیسر قسم کے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، پروفیسر انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لائن ایسی ہے، اللہ کی شان ہے، کوئی بچتا نہیں ہے، آخر میں یا آخر کھانے میں جاتے ہیں یا پھر بال نکالتے ہیں، یہ 2 کام ہی کرتے ہیں، تیسرا کوئی کام نہیں ہوتا۔ آخر میں یا تو یہ اگر کھانے ہوتے یا پھر بال نکالنے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کی بالیں نکالتے، اور کا کوئی تیسرا کام نہیں ہوتا۔ یہ بڑا خطرناک ہے، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، اپنے اندر سے پھاڑنا اور شوشے چھوڑنا۔ اور عقل ان کی اتنی ہوتی ہے، پروفیسر صاحب ایک دکان پہ گئے، اللہ کی شان باہر چیزیں ذکر ہوئی ہے، تو وہ دکان پہ چھتری بھول کے چلے، کافی دیر بعد واپس آئے، دکاندار سے کہا میری چھتری، انہوں نے کہا بہت اچھا پڑھیے گئے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو یاد کروائی؟ انہوں نے کہا جب بارش ہوتی میں نے ہاتھ نیچے کیا کہ چھتری بند ہو تو دیکھا چھتری نہیں تھی۔ ان کی عقل ہوتی اتنی، یہ لیکن دین میں بڑی ماشاءاللہ عجیب عجیب شوشے چھوڑتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک کا کرم ہے کہ ان کی آج تک جو سنی گئی نہ اللہ اس کی سنائے، اللہ ان سے بچائے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ معراج میں روحانی تھی، خواب تھا۔ آقا اگر خواب ہے تو خواب میں تو میں اور آپ بھی اور بہت سارے امت کے لوگ بھی پھرتے رہتے ہیں۔ بہت سے اہل اللہ کو اللہ پاک نے جنت کی سیر کرائی، جہنم کی سیر کرائی،
اتنی لمبی ہوئی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع کیے، بعد میں 3 رکوع کیے، بعد میں 5 رکوع کیے، بعد میں 2 رکوع کیے. لمبی بحث ہے وہ فقہی اعتبار سے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں علماء فرماتے ہیں کہ وہ رکوع نہیں تھے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا تھا، معاملہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جنت کو پیش کیا جاتا تھا، جنت کی ساری نعمتیں سامنے آ جاتی تھی، جی جاتا تھا کہ میں بولے آگے بڑھتا تھا، اور جب میں قریب پہنچتا تھا اس کے بعد وہ منظر ہٹ جاتا تھا، جہنم کے سارے مناظر سامنے آ جاتے تھے، وہاں کی ہولناکیاں تھی، وہاں کے شدائد آتے تھے، وہاں کے عذابات سامنے آتے تھے، پیچھے آ جاتا تھا کہ آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا، آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا. ان کو صحابہ نے اور دیکھنے والوں نے تعجب کیا، آپ نے رکوع کیا، رکوع نہیں تھا، آپ جنت کی نعمتوں کو دیکھتے آگے بڑھتے اور جہنم کے مناظر کو دیکھتے آپ پیچھے ہٹتے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالتوں میں اللہ جل شانہ کے ہاں سے یہ مقام اور یہ رتبہ حاصل تھا. سوچتے بھی آپ کی اوپر سے کرا دی، اس کا ماننا ہی کوئی کمال نہیں ہے. معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور جسم کے اعتبار سے ہوئی. اور روایات میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ام ہانی کے گھر پر سو رہا تھا، جبرائیل آئے، مجھے اٹھایا، وہاں سے کعبہ لے گئی، میں جا کر حتیم پہ لٹا، پھر سو گیا. جبرائیل اور میکائیل آئے، مجھے اٹھایا، زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے. میں نے پیچھے شق صدر کے واقعات میں بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کئی دفعہ ہوا. ایک شق صدر یہاں معراج کے موقع پر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو کھولا گیا، زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، صاف کیا گیا. پھر ایک کشف جس کے اندر ایمان اور نور کے اعتبار سے کچھ مواد کرم اور ضرورات کے دل میں ڈالا گیا. اور میں عرض کیا کرتا ہوں اور ہے بھی ایسا کہ آج کے اس دور میں جو اوپر خلا میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اعتبار سے تیاری کرتے ہیں، وہ آلات اپنے ساتھ رکھتے ہیں کاروں پہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوپتوں بھی کرتے ہیں. اللہ جل شانہ جو سارے نظاموں کو بنانے والا، یہ آج اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. ان کانوں میں آج اللہ کی بات کے، اللہ کی آواز کے سننے کی شکل نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے طور پر کہا یہ اللہ نے چاہتا ہوں آپ کو دیکھوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. پہاڑ کو دیکھنا، ٹھہر کے تو مجھے دیکھ پاؤ گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ کی تجلی، اللہ کی ذات میں، اللہ کے نور میں، نور کی بھی تجلی پہاڑ پہ بڑی ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہو گیا. وقر موسیٰ صائقہ، موسیٰ علیہ السلام اس کی بھی طاقت نہ رہ سکے، گر کر روش ہو گئے. آج کی اس دنیا کی اس آنکھ میں، کان میں، جسم میں، اس ظاہری وجود میں آخرت کے اعتبار سے مابعد الموت کی چیزوں کی شکل نہیں ہے. مرنے کے بعد یہ استدلال بدل جائے گی. عند الموت، نزا کے وقت اللہ جل شانہ حالات کو بدل دیتے ہیں، نظام بدل دیتے ہیں. ابھی مرا نہیں، موت کے قریب پہنچا، آخرت کے مناظر شروع ہونے شروع ہوئے، ملک الموت، سکرات الموت شروع ہوئے. آپ دیکھا کریں جو آدمی اس دنیا سے جا رہا ہو سے دیکھو، اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، اس کے کان کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا چہرہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے. ہمیں تو اس وقت اپنے سے ڈر لگتا ہے جیسے ہم بھی بن رہے. دیکھو کرو اور سے، حدیث پاک میں آتا ہے جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت نظام بدل چکا ہوتا ہے. پھر وہ اپنے کو نہیں پہچانتا، باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، کنبے کو، برادری کو، دنیا کو، سب چیزوں سے وہ غیر آشنا ہو جاتا ہے. ملک الموت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، رحمت والے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، عذاب والے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جنت سامنے ہوتی ہے، جہنم سامنے ہوتی ہے. آپ یہ نظام بدل گیا، قبر میں جانے کے بعد پھر بدل جائے گا.
اپنی جان اور مال کو لگا دیں، اپنی جان اور مال کو لگا۔ کسی واقعے میں ہے معراج کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں گئے، دیکھا کہ قوم کہ وہ بیج ڈال رہی، فصل پک رہی، وہ کاٹتے جا رہے ہیں، وہ پھر فصل اتنی ہوتی جا رہی، کچھ رہے کیا ہے؟ فرمائے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو لٹانے والے کہ اللہ جل شانہ ان کے جو اعمال ہیں ان کا بدلہ ان کو فوراً دیتے ہیں، 1.7 گنا سے لے کر 20 لاکھ اور 49 کروڑ تک یہ بدلتا چلا جاتا ہے، نیتوں کے اعتبار سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ یوں بیج ڈالتے ہیں، فصل پکتی ہے، یہ کاٹتے ہیں پھر تیار ہوتی ہے، یہ کاٹتے ہیں پھر تیار ہوتی ہے، یہ کاٹتے ہیں پھر تیار ہوتی ہے، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ قرآن نے ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے بہت مختصر لفظ استعمال کیا ہے، تجارت لن تبور، ایسی تجارت جس میں گھاٹا نہیں، جس میں نقصان نہیں ہے۔ دنیا کیا سود دے گی اور کیا سود دے سکتی ہے؟ خدا کے خزانوں سے جو مل رہا ہے وہ نہ ختم ہونے والا، نہ منقطع ہوگا۔ اس کے لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا، اپنے نظام کو بدلنا ہوگا۔ اس کے بعد جا کر یہ تبدیلی آئے گی کہ ایمان پڑھنے سے پہلے بنانا ضروری، اور اعمال پہ آنا پڑھنے سے پہلے وہ ضروری۔ تو اس سلسلے میں جیسے پچھلی دفعہ میں عرض کیا تھا، آج بھی عرض کرنا ہے کہ آج سے الحمدللہ کراچی کا اجتماع اوورنگی ٹاؤن کے علاقے میں شروع ہو رہا ہے، عصر سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلی دفعہ میں عرض کیا تھا تو جو ساتھی تیار ہو وہ اپنی ترتیب بنائیں، جو تیار نہیں آج عرض ہے کہ بھائی ابھی اپنی ترتیب بنا لیں، 3 دن اللہ کی راہ میں اللہ کی بات کو سننا، اور اس لیے سے جانا کہ اللہ میرے ایمان، اصل میں دیکھو میری اور آپ کی اور پوری امت کی سب سے بڑی ضرورت وہ اندر کا مایا حاصل کرنا ہے جس پر نجات کا مدار ہے، اور وہ ایمان ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور نے یہ نہیں فرمایا سات حج کیے تو دخل الجنہ، یہ نہیں فرمایا 7 سال نماز پڑھی تو دخل الجنہ، آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آخری بول کا زبان پہ لا الہ الا اللہ کے آنے کا سبب وہ اندر کی مایا اور ایمان ہے، وہ بنا ہوا ہوگا تو زبان کہہ سکے گی لا الہ الا اللہ، وہ اندر بنا ہوا نہیں ہوگا اس وقت ہاں لا ادری، جہاں پھنسا ہوگا نگاہ نہیں ہوگی، دکان ہے تو دکان میں اٹکا ہوگا، کھیت ہے تو کھیت میں اٹکا ہوگا، کارخانہ ہے تو کارخانے میں اٹکا ہوگا، قوم ہے تو قوم میں اٹکا ہوگا، سرداری ہے تو اس میں اٹکا ہوگا، نوابی ہے تو اس میں اٹکا ہوگا۔ جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس پر محنت کی ہے، روح اس کی وہاں اٹکی ہوگی، اس کو وہاں سے نکال کر اس پہ لانے کے اعتبار سے یہ محنت ہے، اور یہ 3 دن میں اس کی سوچ کی طرف دعوت ہے۔ تو اس سلسلے میں درخواست ہے کہ جو بات تیار ہے وہ تو بہت اچھا، اور جنہوں نے تیاری نہیں کی اب تیاری کریں۔ آج سے انشاءاللہ عصر کے بعد یہ اجتماع شروع ہوگا، ہم سب کی ضرورت ہے، اور